بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. پاکستان کے اس وقت سیاسی محاذ میں سیاسی میدانوں پہ جو اس وقت درجہ حرارت دیکھنے میں آ رہا ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو موسم ہے درجہ حرارت جو ہے وہ بھی ایک اچھا خاصا گرم دکھائی دیتا ہے. بٹ دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، ان سیاسی آپس کی جو لڑائیاں ہیں اس کے بعد پاکستان کے بارے میں کون سوچ رہا ہے، اور پاکستان کی اس وقت کی جو سچویشن ہے خاص کر کے اسپیشلی معیشت کی، وہ کافی زیادہ زبوں حالی کا شکار ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اس سچویشن سے کیسے ہم باہر نکل سکتے ہیں اور اس کو کون اس مشکلات میں سے نکال سکتا ہے. اسپیشلی میں بات کروں یہاں پر پاکستان کے بجٹ کی، تو اس کا اپروکس 70% بجٹ جو ہے وہ اوورسیز پاکستان بھیجتے ہیں ریمیٹنسز کی صورت میں، جو کہ پاکستان کے لیے ایک اچھا فروٹفل ثابت ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے. اس وقت ہمارے را مٹیریلز اور جتنی بھی ہماری انڈسٹریز ڈیپینڈ کرتی ہیں امپورٹڈ را مٹیریل کے اندر، وہ کافی زیادہ زبوں حالی کا شکار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس وقت کی بات کی جائے تو جو جناح صاحب کا پاکستان تھا، جناح ہاؤس والے جو آج کل اسپیشلی جناح ہاؤس کا نام لیا جا رہا ہے، جناح ہاؤس والے جناح صاحب کا جو پاکستان تھا، کیا آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے یا کوئی نیا پاکستان بنا لیا ہم لوگوں نے؟ اس کے اوپر آج میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ امریکہ سے موجود ہیں پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب. ان سے بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام صدیق صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پاکستان کا درجہ حرارت سیاسی میدانوں میں دیکھوں یا اس وقت میں کھیل کے میدانوں میں دیکھوں یا ویسے اوورآل موسم کی بات کروں تو کافی گرم دکھائی دیتا ہے. آپ کے یہاں کیا سچویشن ہے؟ پاکستان کا موسم کبھی ٹھنڈا نظر تو نہیں آیا پچھلے گزشتہ 75 سالوں کے اندر. یہ ضرور ہے کہ اس وقت ذرا تپش زیادہ محسوس ہو رہی ہے سیاسی فضا پر، اور یہ کہاں پر اینڈ اپ ہونے جا رہی ہے، یقیناً آپ کا سوال اس طرف ہے. اور اس میں دو بنیادی چیزیں آپ نے پوچھی ہیں جو آپ کے سامعین کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہے. پہلی چیز جو سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجی کے نام پر قائم ہوا، اور 1947 کے بعد دوسری کنٹری جو آئیڈیالوجی پہ قائم ہوئی اس کا نام اسرائیل تھا. اور اس کے بعد پھر 1979 کے اندر ایرانی انقلاب آیا جس کے اندر آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ایران کو بنایا گیا. تو یہ ہسٹوریکل وہ فیکٹس ہیں جو ہمارے سامنے دنیا کی ہسٹری کے اندر اور دنیا کی تاریخ کے اندر ایک نیا رقم باب کر رہی تھی. مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر جس طرح ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا، اور جس طرح آج کے بھارت کے اندر جو مسلمان اقلیتی صوبوں کے اندر رہتے تھے ان کے ساتھ جس طرح کی تذلیل اور جس طرح کی زیادتیاں ہوئی، اس میں مسلمانوں کو ایک ایسی سلطنت چاہیے تھی جہاں پر وہ امن اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. چنانچہ مسلمانان ہند نے اپنی آئیڈیالوجی کو مینٹین کرنے کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پاکستان بناتے وقت 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، اور یقیناً یہ قربانی اس لیے دی گئی تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں پاکستان کے اندر اپنی زندگی آزادانہ طور پر بسر کر سکیں. اس کے اندر یقیناً دو بڑے حصے پاکستان کے حصے میں آئے. ایک حصہ مشرقی پاکستان تھا اور دوسرا مغربی پاکستان تھا. دونوں کے اندر تقریباً 1000-2000 میل کا ایک ڈسٹنس تھا جغرافیائی طور پہ، اور یہاں پر زبان اردو بولی جاتی تھی اور بنگال کے اندر بنگلہ بولی جاتی تھی. یقیناً ہندوستان کے مسلمان کچھ مشرقی پاکستان بھی منتقل ہوئے اور ہندوستان کے مسلمان مغربی پاکستان بھی منتقل ہوئے. چنانچہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے اندر اردو زبان کو اپنایا گیا، اس لیے کہ یہ وہ لینگویج تھی جو مسلمانان ہند کی آپس کے اندر جوڑنے والی لینگویج تھی. اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ وہ ملک جو ریاست آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ قائم کی گئی، اس کی آئیڈیالوجی کے اندر ڈنٹ پڑنا شروع ہو گیا، وہ ڈنٹ جو نہیں پڑنا چاہیے تھا. علامہ اقبال نے اور جناح نے وہ خواب دیکھا تھا جس کے اندر ایک ریڈینٹ، ایک برائٹ پاکستان، ایک ایسا پاکستان جو دنیا کے اندر مثالی اور نمونہ ثابت ہو سکے، جو دنیا کے اندر رول آف لا کو بتا سکے اور یہ بتا سکے کہ اسلام کا وہ دور جو خلیفہ ہمارے گزرے راشدین، خلفۂ راشدین کے زمانے کے اندر، اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر جو مثالیں مسلمانوں نے حکومت کرنے کی پیش کی، جس کے نتیجے میں دنیا کے تمام بر اعظموں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، مسلمان سلطنت کا دورہ تھا، اور مسلمان سلطنت کے اندر طب، کیمیا، میتھمیٹکس،
دنیا کی ایسٹرونومی، دنیا کی کون سا علم ہے جس نے ترقی حاصل نہیں کی، اور عراق کی لائبریری دنیا کی مثالی لائبریری ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کا وہ دور واپس لانے کے لیے اور اسے ریکلیم کرنے کے لیے جنہوں نے اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب شرمندہ تعبیر انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا۔ ان قربانیوں کے بعد 1950s کے اندر بنگلہ لینگویج رائٹس ہوئی، اور مشرقی پاکستان کے اندر کئی طلباء نے اپنی جانوں کا نذرانہ لینگویج رائٹس پر دیا۔ بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہماری پلاننگ کے اندر ہم نے کبھی پارلیمنٹ کو، کبھی ڈیموکریسی کو، اور کبھی پبلک آواز کو اکثریت کی بنیاد پر جو اسلام کی روح رواں ہیں، جو کہ خلافت عثمانیہ کے دور، خلافت راشدین کے زمانے میں اور خلافت عثمانیہ کے زمانے میں اس کا رواج رہا، اور ہم نے اس کی بنیادی چیزیں ہم نے دنیا کے اندر انٹروڈیوس کی، انکلوڈنگ ہیومن رائٹس ہم نے انٹروڈیوس کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہیومن رائٹس کا خطبہ تھا، جو پہلا ڈاکومنٹ ہوا دنیا کی تاریخ کے اندر۔ ہم ان تمام سبق کو اور تاریخ کے اوراق کو بھولتے چلے گئے، اور اس کے بعد ہم نے اکثریتی لوگوں کو، جو کہ 52-55% بنگالی پاکستان کو کمپرائز کرتے تھے، ان کو لینگویج کے حقوق نہیں دیے۔ ہم نے یہ کہا کہ اردو شیل بی دی نیشنل لینگویج آف پاکستان، وائی ناٹ بنگالی؟ آج آپ ویسٹ بنگال کے اندر جائیے، کلکتہ کے اندر جائیے، اور پوچھئے کہ کتنی زبانیں کلکتہ کے اندر اور ویسٹ بنگال کے اندر سرکاری زبانیں سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے اندر اردو بھی سرکاری زبان، مغربی بنگال کی سرکاری زبان میں سے اردو بھی شامل ہے۔ اور آج بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش کا صدر شہاب الدین جو الیکٹ ہو کر آیا ہے، وہ بھی اردو اسپیکنگ فیملی کو بلانگ کرتا ہے، شرف الدین انصاری کا بیٹا ہے۔ اور یہ تاریخ بھی بنگلہ دیش نے رقم کر دی کہ بنگالی پری ڈومیننٹ پاپولیشن کے اندر، جہاں پر بنگالی زبان اور بنگالی کلچر کی بنیاد پہ ایک نئی مملکت پاکستان کے اندر سے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک ہسٹری آپ نے پوری ساری شیئر کر دی۔ اب اگر میں بات کرتا ہوں پاکستان کی، اس وقت یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے ان املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا؟ کچھ پارٹیز اس کو کلیم نہیں کر رہی، کچھ پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دوسری اپوزیشن پارٹیز کے لوگ ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلتے ہیں؟ کیا یہ کوئی اور ایسا عنصر بھی شامل ہے اس کے پیچھے کہ کوئی خدا نخواستہ تیسری قوت کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ہمارے ہاں بڑا رواج بن چکا ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی چیز بھی جس کو ہم سنبھال نہیں پاتے، جس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، اور جس میں ملک کا نقصان ہوتا ہے اور ہماری پالیسی ناکام ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم فوراً اپنا بوجھ غیر ملکی طاقتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فلانی کنٹری نے کر دیا، ویسٹ کی کنٹریز ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ بالکل میں ویسٹ میں بیٹھ کر اس چیز کو نل اینڈ وائڈ اور ریجیکٹ کرتا ہوں۔ ویسٹ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آج جس محلے میں میں رہتا ہوں، نیو جرسی کے، اس کا نام ہے کلفٹن، جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں کی جامع مسجد کے اندر جمعے کے خطبے کے، عید کے خطبے کے اندر یہ بات امام صاحب نے کہی کہ ہر روز ایک فیملی مسجد میں آ کر اس نے اسلام قبول کیا ہے، بشرف اسلام ہوئی ہے۔ ایک فیملی، ایک گھر، اور 30 گھر رمضان کے مہینے کے اندر۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ان 500,000 گھروں کے اندر اگر 30 گھر مسلمان ہو گئے تو کیا آبادی کس تناسب سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسلام از دی فاسٹسٹ ریلیجن، گروئنگ ریلیجن ان دس کنٹری۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی نہیں ہے، آج یہاں کی سپریم کورٹ کے اندر ججز خواتین وہ خواتین ہیں جو حجاب پہنتی ہیں۔ آج امریکہ کی پالیسی میکنگ کے اندر، امریکہ کی کانگریس کے اندر 2 خواتین ہیں جو حجاب پہن کر بیٹھتی ہیں۔ امریکہ کی پالیسی میکنگ کے اندر 4 ممبرز آف دی کانگریس ہیں جنہوں نے قرآن کریم پہ حلف لیا، جنہوں نے کسی اور کتاب پہ حلف لینے سے انکار کیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہاں کی پالیسی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اینٹی مسلم چل رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ان کنٹریز میں جہاں پہ مشرکین رہتے ہیں، وہاں پر کتنے مسلمانوں نے یہ عروج حاصل کی اور کتنے مسلمانوں نے نمایاں مقام حاصل کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ اتنے نیچے چلے گئے ہیں، درجے پہ چلے گئے ہیں کہ کیا ہم لوگ، اگر کوئی ہمیں کوئی اس طرح کے آفر کرتا ہے تو ہماری عوام اس طرح مطلب اتنی ڈیگریڈ اپنے آپ کو کر کے مطلب اپنی املاک کو نقصان پہنچائے گی، اپنے ملک کے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ ایسا پاسبل ہے کیا؟ یہ حب الوطنی پہ سوال اٹھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فرسٹریشن کے نتیجے میں ہو رہی ہیں، اور یقیناً اس کے اندر انفلٹریشن ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔
اور یہ ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کچھ اٹیمپٹس یقیناً پاکستان کے اندر ود ان پاکستان اور پاکستان کے نیبرنگ علاقوں سے، میں اس طرف اشارہ نہیں لے جا رہا ہوں جس طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے بارڈر سے یہ کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ سازش پاکستان کو توڑنے کی ہو رہی ہے. پاکستان کو ایک بار 1971 میں توڑا گیا، اور دوسری بار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اتنی بد امنی پھیلائی جائے کہ یہاں پر سول انریسٹ پیدا ہو، کیوس ہو، اور اس کے نتیجے میں لوگ فرسٹریٹ ہو کر آزادی کا نعرہ لگائیں. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، اور اس بات کے متعلق مولانا آزاد نے کئی بار وارننگ دی تھی کہ یہ چیز پاکستان کے اندر ہوگی. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا تھا کہ ان وارننگز کو ہم بڑے سیریسلی لیتے، اور پاکستان کے اندر ایسی فورسز کو ہم آگے نہیں آنے دیتے جو ملک کو توڑنے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو حقیقی آزادی، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، جو حقیقی آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں کہ میں اگر یہاں اکیلا بھی رہ گیا اپنی پارٹی میں تو حقیقی آزادی کے لیے لڑوں گا، وہ کون سی حقیقی آزادی ہے جو ہم نے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دینے کے بعد بھی حقیقی آزادی ہمیں نہیں ملی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے جس کو حاصل کرنے جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے، ہمارے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے پاکستان، ہماری اپنی پارلیمنٹ ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے. اگر یہ حقیقی پالیسی، کھل کر میں بات کر دیتا ہوں آپ کے چینل پہ، اگر یہ پالیسی امریکہ نے بنائی ایک مثال کے طور پہ، اور پاکستان کے اندر ایسی پالیسی بنی جس میں پاکستان کو توڑا جائے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے سی پیک کو کیسے ایکسپٹ کر لیا؟ امریکہ نے ان تمام چیزوں کو، پاکستان کے ایگریمنٹ، چائنا کے ساتھ ایگریمنٹس کو کیوں ایکسپٹ کر لیا؟ پاکستان کی پالیسی چائنا کی طرف کیسے چلی گئی اگر امریکہ کی پالیسی تھی؟ اور اگر یہ پالیسی چائنا کی پالیسی تھی تو پھر چائنا کی پالیسی کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کیوں اچھے رہے؟ یہ باتیں کہنا کہ یہ پالیسی کسی طرف سے کہیں سازش ہو رہی ہے، نہیں، یہ سازش ہماری اپنی ہے. ہمارے اپنے لوگوں کا اقتدار کے نشے کے اندر یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان کی یہ کوشش فاؤل پلے ہے. ہمارے اندر لوگوں نے، جب مجیب الرحمان نے انتخابات جیتے تو ان انتخابات کے بعد جیتنے والی پارٹی کو کیوں نہیں اقتدار سونپا گیا؟ مجیب الرحمان نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن پہ سائن کیا، مجیب الرحمان نے جو اوتھ لیا جس کی بنیاد پر 1970 کے الیکشنز کنٹیسٹ کیے، وہ اوتھ پاکستان کے ڈاکومنٹس پہ تھا. اگر مجیب الرحمان پاکستان کا غدار تھا تو ان ڈاکومنٹس پہ سائن اس نے کیسے کیا؟ اور اگر مجیب الرحمان پاکستان کا غدار تھا تو ان کو 1970 کے الیکشنز میں کیوں الیکشنز کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دی گئی؟ اور یہ اجازت اس وقت کیوں منسوخ کی گئی جب اس نے میجورٹی حاصل کر لی؟ یہ اجازت اسی وقت روکنی کی جب وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہا تھا، اس وقت تو آپ نے نہیں روکا. آج آپ الیکشن جیتنے کے بعد کہہ رہے ہیں اسے اقتدار نہیں دیں گے. اور پولینڈ کی ریزولوشن جب یونائیٹڈ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اندر پیش کی گئی اور پولینڈ نے یہ کہا آخری وقت کے اندر کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیجیے اور میجورٹی پارٹی کو آپ انتخابات جیتنے کے نتیجے میں پاور دیں، یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کو لاسٹ منٹ کے اندر اٹھا کر پھاڑ دیا گیا اور پھاڑ کر پھینک دیا گیا اور بائیکاٹ کر دیا گیا. یہ اجازت کس نے دی تھی پاکستان کے مندوب کو؟ یہ اجازت کس نے دی تھی؟ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی تھی؟ کیا پاکستان کی عوام نے دی تھی؟ کیا ریفرینڈم نے دی تھی؟ اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی فوج کو ذلیل کیا گیا، جو کہ پاکستان کی فوج ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتی تھی. پاکستان کی فوج نے کسی محاذ پر جوتے چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کی. پاکستان کے 1971 کی وار کے اندر پاکستان کا فوجی کسی بھی محاذ سے ڈر کر نہیں بھاگا، اس نے آخری وقت تک مقابلہ کیا. لیکن this was the policy of the politicians of Pakistan in the greed and lurch for holding power. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے آرمی کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر ہر پاکستانی پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں پھر جو پاکستان آرمی کے خلاف نکلتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ اور اب خاص کر کے اسپیشلی میں 9 مئی کا اگر ذکر کروں تو 9 مئی میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک نئی جو ہے نا وہ تاریخ رقم کی گئی، تو اس طرح کی ہسٹری میں تو کہیں نہیں ملتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو آرمی کے سامنے لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں اب تک اس دوران جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور جو 9 مئی بلیک ڈے آف پاکستان کی تاریخ کا ہے، اس کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کے لیڈر نے پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیا. میں بغیر نام لیے، آپ یقیناً آپ کی پوری آڈینس اس بات کو سمجھ رہی ہے، پاکستان کی آرمی کو بدنام کیا اور انہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اور پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر شاہ کو یہ کہا کہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی اور یہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان کو لا کر ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے اور یہ اگینسٹ دا میرٹ ہوا ہے یا اگینسٹ واٹ ایور یہ ہوا ہے. یہ رائٹ کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ فیصلہ پاکستان کی حکومت اور منتخب حکومت نے کیا، ویری مچ ان کانسوننس ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہوا، اور ہمارا سپہ سالار پاکستان کا ڈیفینڈر ہے،
ہم اس کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. پاکستان کی افواج کے خلاف جس طرح کی ریلی کی گئی، جس طرح لاہور کے اندر کور کمانڈر کے گھر کو جلایا گیا، جس طرح املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور جس طرح ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایم عالم نے 9 منٹ کے اندر 17. یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت الارمنگ سچویشن رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر مجھے ایک بریک کا جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ویڈیو کال پہ موجود ہیں امریکہ سے پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے USA کے چیئرمین جناب ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب. وہ اسپیشلی اس وقت جو پاکستان آرمی کے ساتھ اس وقت ہمدردیاں بھی کی جا رہی ہیں، پورے پاکستان میں ریلیاں جلسے نکالے جا رہے ہیں پاکستان آرمی کے حق میں، لیکن وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی املاک کو، اسپیشلی آرمی کی املاک کو، ہمارے اس فوجی تنصیبات کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسپیشلی اس عالم کے اس طیارے کی جو ڈمی لگائی گئی تھی اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب جی عالم کے طیارے کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے. جی دیکھیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آڈینس یہ غور کرے کہ ایک بچہ جو ہندوستان کے صوبے بہار کے اندر پیدا ہوتا ہے، پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے پاکستان مائیگریٹ کرتا ہے، مشرقی پاکستان آتا ہے، اور مشرقی پاکستان جس وقت ٹوٹ رہا ہوتا ہے وہ مغربی پاکستان آتا ہے، اور پاکستان ایئر فورس کے جہاز سے، ایک چھوٹے سیبر جہاز سے 9 بڑے طیاروں کو 7 بڑے طیاروں کو 9 منٹ کے اندر گرا دیتے ہیں. آپ اس کی بہادری دیکھیے، اس کی قربانی دیکھیے. وہ شادی نہیں کرتا ہے، وہ فیملی نہیں پالتا ہے، اس کی ساری زندگی پاکستان کے لیے وقف ہو جاتی ہے اور پاکستان کا ایک مضبوط سپاہی بن کر ابھرتا ہے. اس کی ان قربانیوں کو دیکھنے کے بعد اس کے جہاز کو جلا دیا گیا. وہ جہاز جس کو پاکستان کا دشمن بھی نہیں جلا سکا، وہ جہاز جس کو پاکستان کا دشمن بھی نہیں گرا سکا. کیا ہمارا ضمیر اتنا سو چکا ہے؟ وہ کون لوگ تھے جو شلوار قمیض میں کھڑے ہوئے تھے، پاکستان کے لباس میں کھڑے ہوئے تھے، پاکستان کی زبان بول رہے تھے اور مسلمان تھے، اور انہوں نے اس عظیم فوجی کو، اس کی یاد کو اس طرح تہس نہس کیا. وہ شرمندگی ہوئی ہماری قوم کو. پھر اس فوجی کو جس نے سیاچن پہ کھڑے ہو کر، گلیشیئر پہ کھڑے ہو کر، سردی کے اندر، سخت سردی میں، فریزنگ ٹیمپریچر پہ پاکستان کو آخری وقت تک ڈیفینڈ کیا، اور جس کے لیے ریکمنڈیشن نشان حیدر کے لیے دشمن ملک ریکمنڈیشن دے رہا ہے، جس کو دشمن ملک سلیوٹ کر رہا ہے، اس کے اسٹیچو کو آپ اٹھا کر توڑ رہے ہیں. آپ نے سوچا کہ اس کی بھی کوئی ماں ہے، اس کی بھی کوئی اولاد ہے، اس کا بھی کوئی باپ ہے، اس کے پیچھے بھی قوم ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ ہے. اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کیا حساب آپ دیں گے؟ جو اپنے سر کے اوپر لے کر اس کے ٹوٹے ہوئے اسٹیچو کو دکھا رہا ہے کہ بہت بڑا ہیرو بن گیا. آپ اس آدمی کو بھی دیکھیے جس کی اتنی بڑی داڑھی اور رینجرز کی چوکی کو جلا کر فخریہ کہہ رہا ہے کہ آصم منیر دیکھو میں نے اس کو جلایا ہے. اتنے شرم کا مقام ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک کوئی ری ایکشن تھا، یا پہلے سے کوئی پری پلان ہے، باقاعدہ تربیت، ٹریننگ، یا باقاعدہ ان کے لیے کچھ اس طرح کی ورکشاپ ارینج کی گئی ہیں جس سے مائنڈ چینج کیے گئے ہیں، مائنڈ میچنگ کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی بات بھی چھوڑ دیں، آپ امریکہ کے جھنڈے جلائے گئے مال روڈ لاہور کے اوپر. کیا عوام نے خدا کر جلا دیا؟ جو انڈوکٹرینیشن آپ کر رہے ہیں عوام کے اندر، جو آپ عوام کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام اس راستے پر چل رہی ہے. یہ اس کا قصور صرف اور صرف ان لیڈرز کا ہے، اس تنظیم کا ہے جس نے پاکستانی عوام کو بے راہ روی کی طرف لا کر کھڑا کیا. اگر آج سخت ایکشن لیا جائے اور ان لوگوں کو ملٹری سمری کورٹس کے ذریعے سزا دی جائے تو کل کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو اس طرح چیلنج کرے، پاکستان کے شہیدوں کی حرمت اور عزت سے کھیلنے کی کوشش کرے، پاکستان کی فوجی تنصیبات پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرے. اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں ملٹری کورٹس کے ذریعے ہی فیصلہ کرنا ہوگا. پاکستان کی کورٹس یقیناً ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہیں، جو ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان کی قومی سلامتی پہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان کی کورٹس کا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر کلیم تو یہ کیا جاتا تھا کہ عوام میں شعور پیدا کیا گیا، عوام کو شعور آیا ہے، تو یہ ایسا شعور کس نے دے دیا؟ یہ کوئی شعور کی بات ہے
اس طرح سے املاک کو نقصان پہنچانا, اس طرح سے فوجی تنصیبات کے سامنے کھڑے ہو جانا یا اسٹیٹ کو چیلنج کرنا, یہ کون سا شعور ہے, یہ کون سی بیداری ہے؟ یہ شعور بولنے والے اور وہ لیڈرز جو پوڈیم پہ آ کر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کیا یہ شعور امریکہ کے اندر حاصل ہوا؟ آج امریکہ کی 300 سالہ جمہوریت کی تاریخ ہے, آج امریکہ ورلڈ پاور پچھلے 2 صدی سے ہے, اس کے باوجود ایسا شعور عوام کے اندر, امریکی عوام کے اندر تو نہیں آیا جو پاکستان کے اندر ہوا. پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اس کی مثال نہ برطانیہ میں ملتی ہے نہ جرمنی میں ملتی ہے. دنیا کی جتنی بھی ریسپیکٹیبل نیشنز ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی اور رول آف لا ہے, وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ترویج پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے اور پاکستان کے عوام کو شعور سے لاشعوری کی طرف, پاکستان کے عوام کو لٹریسی سے انلٹریسی کی طرف لایا جا رہا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ایک سازش ہے فرام ود ان پاکستان, اور یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے, اور ایسے لوگوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اگر معیشت کی بات کروں, پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسائل کا, کرائسس کا شکار ہے. اسپیشلی اگر ہمارے پاس دیکھا جائے فورن کرنسیز کی اس وقت جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بہت زیادہ لو لیول کے اوپر آ چکے ہیں. جو ہماری انڈسٹریز ہے وہ بہت زیادہ را مٹیریل کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے جو کہ امپورٹڈ ہوتا ہے. اگر ہماری انڈسٹریز نہیں چلیں گی, ہماری جو پہیہ نہیں چلے گا معیشت کا, تو پاکستان کو ہم کس طرح سے مستحکم کر سکتے ہیں؟ اور اس طرح کے حالات جو ہیں سیاسی جو محاذ ہیں اس کے اوپر اگر اس طرح کے محاذ اور کھل جاتے ہیں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. جو ہماری IMF کے ساتھ مذاکرات اتنے عرصے سے چل رہے تھے وہ آلریڈی ڈیلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب JP مورگن کی کل جو رپورٹ آئی ہے اس نے اور پاکستان کو جو ہے نا وہ خطرات کا شکار جو ہے نا وہ شو کر دیا کہ پاکستان شاید اور زیادہ پالیسی ریٹ بڑھانے کے لیے جائے گا, اسٹیٹ بینک کی مجبوری ہو جائے گی. تو ان تمام سینیریو کو اگر میں میپ کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو حالات ہیں اسپیشلی پولیٹیکل بارڈرز کے اوپر, تو پاکستان کو کس سمت جاتا ہوا دیکھتے ہیں معاشی حوالے سے؟ دیکھیے, پاکستان کی سوسائٹی کو میں 2 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کروں گا آپ کے اس پروگرام میں. ایک سیگمنٹ وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, پاکستانی ایکسپیٹریٹس یا سمندر پار پاکستانی. دوسرے وہ پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور پاکستان کی ڈومیسٹک صورتحال کو فیس کرتے ہوئے اپنے پروفیشنز, اپنے کاروبار, اپنی نوکریوں کے اندر مصروف ہیں. وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کی جو کاؤنٹڈ تعداد ہے یہ 50 لاکھ ہے, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈاکومنٹڈ لوگ بھی موجود ہیں, اور اگر انڈاکومنٹڈ کو ملا لیا جائے تو یہ تعداد تقریباً 1 کروڑ پہ جاتی ہے. پاکستان کی اس وقت کل آبادی 22.5 سے 23 کروڑ ہے. 1 کروڑ کی آبادی پاکستان سے باہر رہتی ہے, اگر یہ مان لیا جائے کہ انڈاکومنٹڈ فیگرز اس کے اندر شامل نہیں ہیں. اس 1 کروڑ کی آبادی کی انکم, جیسا کہ آپ نے گفتگو کے پہلے انٹروڈکشن کے اندر یہ بات کہی کہ یہ پاکستان کے 70% بجٹ کو بیئر کرتے ہیں. نہیں, اس کو میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں گا. پاکستان اوورسیز پاکستانیز 33 to 35 بلین ڈالرز ہر سال پاکستان کو ریمیٹنس فارن ایکسچینج کی کرتے ہیں, اور یہ ریمیٹنس تھرو بینکنگ چینل پاکستان ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ تھرو نان بینکنگ چینلز حوالے سے لوگ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جہاز سے تو 8-9 ہزار ڈالر جیب میں کیری کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اپنے تحفے تحائف پاکستان بھیجتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے جہاز ایک وقت میں آتے ہیں, اور ایک جہاز میں 250-300 مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے, اور 9,000 ڈالر یا 8,000 ڈالر 200 مسافر میں کیا رقم بناتا ہے. اگر اس کو آپ سب کو ملا لیں, وہ جو بینکنگ چینل سے پیسے آ رہے ہیں اور وہ جو نان بینکنگ چینل سے پیسے آ رہے ہیں, تو یہ فگر 33 بلین نہیں رہتی ہے, یہ تقریباً 60 بلین سے اوپر چلی جاتی ہے جو پاکستانی اوورسیز پاکستان بیٹھے ہوئے پاکستان کو فیڈ کر رہے ہیں. اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کا بجٹ ہے کیا؟ پاکستان کا اینول بجٹ 45 بلین ڈالرز ہے. اگر اوورسیز پاکستانی 60 بلین ڈالرز دے رہے ہیں تو یہ پاکستان کے بجٹ پہ سرپلس 15 بلین ڈالرز ہے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کے اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کو باقی لوگ جو 21.5 کروڑ رہتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ اگر 45 بلین ڈالرز میں آپ کو IMF جانا پڑتا ہے, اگر 45 بلین ڈالرز کے اندر آپ کو ورلڈ بینک جانا پڑتا ہے, چائنا سے مدد مانگنی پڑتی ہے, امریکہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے, بھیک مانگنی پڑتی ہے, تو 60 بلین ڈالرز جا کہاں رہا ہے جو آپ کے پاس 45 پہ بھی کمی پیش آ رہی ہے؟ اب آئیے آپ کو تھرڈ کوشچن پہ بتاؤں. میں
ایک چینل کو واچ کر رہا تھا اور بڑے انٹرسٹ لے کر میں واچ کر رہا تھا کہ اکانومی پہ بات ہو رہی تھی. اس پہ پاکستان کی ایک سیاسی کم مذہبی جماعت کے رہنما جو نمبر 1 ہیں اس جماعت کے, ان سے یہ سوال کیا گیا, اینکر نے کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پروگرام کیا ہے, اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو کیسے سیو کریں گے. انہوں نے کہا دیکھیے میں خود ایک فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں خود فائنینس منسٹر رہا ہوں اور سینئر منسٹر رہا ہوں فلانے پروونس کے اندر, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پیسے جو اوورسیز پاکستانیز کا آ رہے ہیں ان کی کانفیڈنس کو میں بڑھا دوں گا اور کانفیڈنس بڑھا کر یہ پیسہ زیادہ آئے گا. انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ زیادہ آئے گا لیکن یہ تو اپنے بھائی بہنوں کو بھیجتے ہیں, یہ پیسہ پاکستان کی ٹریجری کو تو نہیں آئے گا. اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پانی اس گلاس میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ پانی گلاس کے اندر آ رہا ہے, زمین پہ نہیں گر رہا ہے. اب یہ گلاس سے میں اس کو ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ کی بوٹل میں یا آپ کی گلاس میں اور دوسرے گلاس میں, ڈز ناٹ میٹر. یہ قوم کی نیشنل ایکسچیکر یعنی پاکستان کی سینٹرل بینک کے پاس یہ پیسہ آ رہا ہے. یہ پیسہ بھائی بہنوں کے پاس نہیں جا رہا ہے فورن کرنسی میں, بھائی بہنوں کے پاس یہ کنورٹ ہو کر پاکستانی کرنسی میں پیسہ جا رہا ہے. پاکستان کی ٹریجری گین کر رہی ہے $60 بلین فورن ایکسچینج کا. تو یہ کہنا کہ یہ بھائی بہنوں کے پاس جا رہا ہے ایبسلیوٹلی رانگ. This perception should be made very clear. مطلب وہ پاکستان کے اندر ہی یوز ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر جب اس کو ایکسچینج مارکیٹ میں آئے گا, جب مارکیٹ میں سرکولیشن ہوگی تو یقیناً پاکستان کی معیشت کے لیے بہتری ہوگی. آ رہا ہے پاکستان میں, آپ جو دوسرے کو دے رہے ہیں وہ روپیز میں دے رہے ہیں, تو ڈالر کی انکم آپ کی کہاں جا رہی ہے $60 بلین کی. آپ کو اس کا اب جواب دیتا ہوں میں. پاکستان میں وہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو پاکستان سے منی لانڈرنگ کرتی ہے, مثلا $90 ملین ملین پاؤنڈز نیشنل کرائم ایجنسی برٹن نے اس کو سیز کیا, لیگلی اس کو واپس لایا گیا پاکستان. برٹش پولیس کا کام نہیں ہے کہ پاکستان کے پیسے کی ریکوری برٹش پولیس کرے, لیکن یہ we should be thankful to the British police that they served Pakistan's interest by bringing Pakistan's stolen wealth or money laundered wealth from UK to پاکستان. ان کو دینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے یہ پاکستان کو فیور کیا. جب یہ پیسہ $190 ملین آ گیا اور جب القادر ٹرسٹ کا کیس اٹھا اور یہ کہا گیا کہ اس پیسے کو چھپا دیا جائے, سیل کر دیا جائے, اس کی پروسیڈز کو اور اس کی جتنی ورکنگ کی جائے, کیبنٹ اس کو سیل کر دیا. وہ پبلک میں لایا نہیں گیا اور پیسہ واپس مل گیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لیڈر جو اس وقت وزیر اعظم تھا اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو کس لیے ڈیمیج کیا. What was the personal interest? What was the conflict of interest? Conflict of interest یہ تھا کہ آپ کو اس سے زمینیں پکڑنی تھی, آپ کو اس کو منی لانڈرنگ کا پیسہ واپس دے کر اس کو پلیز کرنا تھا, اپنے بینیفٹس لینے تھے. مطلب اس کے اگینسٹ آپ نے ذاتی فائدے لے لیے, جو کہ گورنمنٹ کا پیسہ تھا اس کو گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہونے کی بجائے ذاتی مفادات کے لیے اس کی جو ہے نا زمینیں لے لی یا کچھ بھی لے لیا. یہ تو ایک چھوٹا سا چارج ہے, اس سے بڑا چارج یہ ہے کہ we suspect there was money laundering involved in connivance. یہ ایلیگیشنز ہیں, ان ایلیگیشنز کا جواب چاہیے. کورٹ کے اندر یہ کہہ دینا کہ کورٹ کا قاضی یہ کہہ دے کہ مجھے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, آپ کو اس پیسے کو دیکھ کر خوشی ہوئی جو پاکستان کا چوری ہوا, جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا, اور اس پیسے کی چوری کو جب پکڑا گیا اور جب اس کے لیے کال کیا گیا تو آپ نے پاکستان کی ملٹری تنصیبات اور آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچتے ہوئے دیکھا نہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ معلم کے جہاز کے ساتھ کیا ہوا, آپ نے نہیں دیکھا کہ کارگل کے شہید کے ساتھ کیا ہوا. آپ کو صرف یہ نظر آیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, وہ زیادتی $190 ملین کی تھی. ہمیں اس کا حساب چاہیے. آج پاکستان جی ڈاکٹر صاحب یہ بالکل یہ ساری عوام اس کا جواب جاننا چاہتی ہے. یہاں پر پھر مجھے ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. جس طرح سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں امریکہ سے پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ USA کے چیئرمین جناب ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب. جس طرح سے انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے کہ اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور جس طرح سے عوام کا جو رد عمل دیکھنے کو آیا 9 مئی کو اسپیشلی, وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ تشویشناک ہے, اور پاکستان کی اس وقت کورٹس اور عدالتیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا.
اگر ان کو جو اس میں انوالو تھے اور ان کو کافی ساروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اگر ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے جو ہے نا وہ باقی کی عوام کو ایک سبق ملے گا، آئندہ کے لیے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا؟ دیکھیے، سبق ہمیں عوام کو نہیں دینا ہے، سبق ان کلپرٹس کو دینا ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر کیوس اور لالسنس کیا ہے۔ سبق ان لوگوں کو ملنا ہے جنہوں نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ سبق ان لوگوں کو ملنا ہے جنہوں نے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ ایک آدمی کو بچانے کے لیے پورے قانون کی دھجیاں اڑا دیں گے، ایک آدمی کو بچانے کے لیے پاکستان کی تصدیق کرائیں گے، ایک آدمی کو بچانے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے اور بیل پر بیل دیں گے، تو پھر پاکستانی عوام یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کرائے جائیں، آپ کی ضد یہ ہے کہ انتخابات ہوں، ہم کہتے ہیں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن یہ پیسہ کون لائے گا؟ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جب 190 ملین ڈالرز پاؤنڈ اسٹرلنگ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ پہنچایا جاتا ہے اور برطانیہ سے واپس پھر اس آدمی کو دے لیا جاتا ہے، اس صورتحال کے اندر آپ کیا پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف تو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اس کا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کے اندر پاکستان کے اندر جتنے ماڈلز آئے ہیں، میں تمام پارٹیز کی رسپیکٹ کرتے ہوئے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ سندھ کے اندر جو پارٹی رہی ہے اس نے کیا 50 سال حکومت سندھ نے نہیں کی؟ پنجاب کے اندر جو پارٹی رہی ہے کیا اس نے 40 سال پنجاب کے اندر حکومت نہیں کی؟ سرحد کے اندر جو حکومت کے پی کے اندر ہے وہ کیا 10 سال سے حکومت نہیں کر رہی؟ ان ماڈلز نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے کھیلا جائے، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا جائے اور اس کے بعد انتخابات کرائے جائیں؟ انتخابات کرسی کی جنگ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا پھر آپ سلوشن کیا سمجھتے ہیں؟ کون سا نظام ایسا آئے گا، کس نظام کے تحت الیکشن ہوں، یا پاکستان کس نظام کس سسٹم کے تحت چلے گا پھر؟ پاکستان کو ایک ایسا نظام چاہیے جہاں پر عوام کی پارٹیسپیشن ہو۔ لوکل باڈیز کے انتخابات جو کراچی کے اندر ہوئے اس کے اندر صرف 12% ووٹ پڑے ہیں۔ 88% people are disenfranchised with the political process, the electoral process and democracy of Pakistan. There is no democracy in Western capitals جہاں پر 12% ووٹس کی بنیاد پر انتخابات کے نتائج اعلان کیے جائیں۔ پاکستان کے اندر انتخابات کا پروسیس اور پاپولیرٹی کے جو اسکیلز ہیں اس کو درست کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ 12% پر انتخابات ہوں اور 4% ووٹ حاصل کرنے والا اپنے آپ کو پاپولر لیڈر کلیم کر کے پاکستان کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے لگائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے لیے عبادت کرتے ہیں اور تیری راستے پہ چلتے ہیں، اس صورت میں ممکن ہے جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق چلیں، پاکستان کی اکثریت کو ہاتھ میں لے کر چلیں، ان کو انکارپوریٹ کریں سسٹم کے اندر، ڈس انفرینچائز نہ کریں۔ پاکستان کے اندر انتخابات کے اندر اگر 12% کا رزلٹ آتے ہیں تو آپ ری رن کریں، اسی طرح جس طرح جارجیا اسٹیٹ کے اندر ری رن ہوا الیکشن، آپ ری رن کریں، اس وقت تک ری رن کریں جب تک دو کینڈیڈیٹس 50% کے اوپر ووٹ لے کر نہیں آتے، اس وقت تک پاکستان کی عوام کی سپورٹ اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر نہیں ہے۔ عدالت جتنے فیصلے کر دے، عدالت کو پاکستان کی قومی سلامتی کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح ہولڈنگ کرنے سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے، پاکستان کو مزید دلدل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس چیز کو پاکستانی عوام اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی اس چیز کو بالکل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے دو قومی نظریے کی بات کی جاتی ہے، جو ہمارے پاکستان کی بیسک نعرہ تھا جس کی وجہ سے ہم پاکستان معرض وجود میں آیا اور آج ماشاءاللہ سے اس خطے میں موجود ہے اور رہے گا موجود، جب جناح صاحب پاکستان آئے ان کے پیچھے 20 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی گئی، جو بیسک آج کا میرا پوائنٹ تھا، ٹاپک تھا کہ وہ والا پاکستان کون سا تھا، اور آج کا جو نیا پاکستان، مدینہ کی ریاست کے نعرے، روٹی کپڑا مکان کے نعرے، ووٹ کو عزت دو کے نعرے، تو یہ کیا کھوکھلے نعرے ہیں؟ اسلامی ریاست بنانے کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے مدینہ کی ریاست کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ اسلام کا قانون نافذ کرنے کے لیے کبھی کسی نے کوئی بات کی، کبھی سوچا؟ جب تک اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ اسلامی قانون کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ دوئم، جب عدالت کے اندر گئے ایک مقدمے پر تو قاضی القضاء اپنی کرسی سے اٹھ گیا ان کی عزت میں۔ اس کے بعد فیصلہ ان کے حق میں ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سننے کے بعد اس قاضی کو اس کرسی سے ہٹا دیا، سبکدوش کر دیا۔ He was removed from office۔ پوچھا لوگوں نے کہ اس نے تو آپ کے حق میں فیصلہ دیا، آپ کی عزت کی، اس کو آپ نے ریموو کیوں کیا؟ انہوں نے کہا there is a conflict of interest۔
اگر میں امیر المومنین تھا تو اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی. میں عدالت میں ایک پیشی پہ آیا تھا اور میرا رتبہ اور دوسرے آنے والے فریق کا رتبہ برابر ہے. یہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کراس کر گیا. چنانچہ اگر آپ عدالت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی, آپ کی اگر بیگمات اور آپ کی رشتہ داریاں ان کے ساتھ ملتی ہیں, ان کی پولیٹیکل لیننگ کی طرف جاتی ہیں, پارٹیزن اپروچ ہوتی ہے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان رول آف لا, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان باپسی. یہ پاکستان کے اندر درست کرنا ہوگا, ہمیں وہ پاکستان لانا ہوگا واپس جو قائد اعظم محمد علی جناح نے نظریے کی بنیاد پہ قائم کیا تھا. الفاظ اور لفاظی سے نہیں ہوتا. لفاظی ہر آدمی کرتا ہے, شیطان بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے, لیکن کیا عمل کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. لیکن اسے پتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نعرے کیا لگاتے ہیں, آپ عمل کیا کرتے ہیں. ایکشنز آر لارڈر دین ورڈز. ہمارے ہاں جو چیز مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اس کو منافقین کا درجہ اس کام میں دیا گیا. تو یہ تو قول و فعل میں تضاد تو ڈاکٹر صاحب ہمارے سیاستدانوں میں کیا ہماری عوام میں بھی یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہم یہاں پر جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہمارے بزنس کے ماڈیولز بھی اسی طرح سے اسٹیبلش ہو گئے ہیں کہ شاید ہم لوگ جو ہے نا وہ زبان چربی کی بات کرتے ہیں اس سے کچھ پیسہ کما لیں گے یا اس سے کچھ بہتری کے لیے. لیکن جب تک ہمارے قول و فعل میں تضاد ختم نہیں ہوگا, جب تک ہم لوگ وہ جو بولتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کریں گے نہیں, تو کون سی عوام ہے ان سیاستدانوں کے پیچھے چلے گی؟ یہ ہمارا ماڈیول جو آپ نے کہا کہ نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تو کہاں سے لائیں گے وہ, ہم کہاں سے وہ لوگ آئیں گے جن کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہوگا؟ ہم وہ ماڈیولز کی بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ انہی میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا. تو کیا ہم عوام کو سدھرنے کی ضرورت ہے, عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے؟ اور جو شعور ابھی دیکھا بھی ہم نے کہ اس طرح کے شعور دیے جا رہے ہیں سیاسی رہنماؤں کی طرف سے, تو آپ کس شعور کی بات کریں گے؟ عوام کو کیسا شعور ملنا چاہیے؟ صدیق سرور صاحب, ایک بات آپ کو میں بتاؤں, میں اس دور کا, اس نسل سے میرا تعلق ہے جس دور کے اندر اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات ہوا کرتے تھے, اور یہ وہ نرسری تھی جہاں سے کریڈیبل لیڈرشپ آف کیریکٹر, لیڈرشپ آف ویژن پیدا ہوا کرتی تھی. جامعہ کراچی کے اندر 1970 کے اندر اعجاز شفیع گیلانی صدر منتخب ہوئے, انہوں نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی. زاہد حسن بخاری 1971 میں جامعہ کراچی طلبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے, انہوں نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی, آج ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی, واشنگٹن ڈی سی کی یونیورسٹی میں موجود ہیں. اس کے بعد عرفان الحق جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوئے, شفیع نقی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے, دونوں نے پی ایچ ڈیز کی. اس کے بعد عبد الملک مجاہد پریزیڈنٹ بنے, انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کی, اور پھر میں نے بھی پی ایچ ڈی کی اور 2 پی ایچ ڈی کی. بات یہ ہے کہ یہ کلاس کیسے پیدا ہوئی اس دور کے اندر. آج یہ توڑ پھوڑ ہنگامہ آرائی کرنے والے, ماں بہن کی گالی دینے والے اور سوشل میڈیا پر بدزبانی کرنے والے, یہ لوگ کیسے پیدا ہو رہے ہیں اور یہ کیسے لیڈر بن رہے ہیں جو کسی کو چیری بلاسم کہتے ہیں, کسی کو چپراسی کہتے ہیں, کسی کو کچھ کہتے ہیں. یہ زبان ہمارے دور میں کیوں نہیں استعمال ہوتی تھی؟ یہ کلچر ہمارے دور میں کیوں نہیں تھا؟ ہمارے دور میں آپ کو میں نے مثال دے دی, 10 سال کی تاریخ مثال دے دی, سب کے سب پی ایچ ڈی پیدا ہوئے کراچی یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے اندر. آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ آج اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے ایسے لوگ کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں؟ ہم نے نظام کو تباہ کر دیا ہے. ہمیں نظام کی تبدیلی چاہیے, ایک ایسے نظام کی تبدیلی جس کے اندر وہ گرومنگ ہو سکے جو 1970s اور 60s کے اندر پاکستان میں ہوا کرتی تھی. اگر وہ گرومنگ آپ نے کی تو یہ طلبہ جو یہاں پر نظر آ رہے ہیں ہوڈونگ کرتے ہوئے, ان کی چھٹی ہو جائے گی. یہ سیاست کے اندر کوئی ڈاکٹر صاحب میرے پاس ٹائم کی جو ہے نا وہ شارٹیج ہے, وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس وقت ہمارے ہاں تعلیم کی اور شعور کی کمی ضرور ہے کہ 1970s کی جس طرح سے آپ نے ایگزامپلس دیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ کس طرح سے لوگ تعلیم کی طرف توجہ دی جاتی تھی, آج صرف نعروں اور کھوکھلے نعروں کی طرف سے جو ہے نا وہ سیاسی میدان سجائے جاتے ہیں. تو ان کو لیڈرز کہنا میرے خیال میں جو ہے نا وہ حماقت والی بات ہی ہوگی. حماقت کا میں ورڈ اس وجہ سے یوز کروں گا کیونکہ عوام کو وہ شعور انہوں نے نہیں دیا کہ
سمت جو ہے نا عوام کو لگایا اور چل دی ہے اور جہاں جہاں چاہا اپنے مطلب کے لیے مقصد کے لیے یوز کر لیا. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. ناظرین آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ دیکھیں ہم خود نکالیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان سیاسی شعبدہ بازوں کی میں بات کروں گا, کوئی روٹی کپڑا مکان, کوئی ووٹ کو عزت دو, کوئی مدینہ کی ریاست کے اوپر مختلف قسم کے نعرے ہمیں ضرور سنائی دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کس طرح کا شعور دیا جاتا ہے کہ ہمیں اسٹیٹ کے سامنے لا کے کھڑا کیا جاتا ہے. تو ناظرین آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ فائٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیا ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے جا رہے ہیں. یہ وہ ملک پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی. 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہمیں یہ خطہ ملا تھا, تو ہمیں اس کی آج عزت اور قدر ویسے ہی کرنی ہوگی جیسے جناح صاحب نے اس وقت کی تھی اور لوگ ان کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے پاکستان کی طرف دوڑے تھے. تو آج کا پاکستان یقیناً وہ جناح کا پاکستان نہیں ہے جس کی سوچ, جس کا نظریہ, ویژن جناح صاحب نے دیا تھا. تو ہمیں جناح صاحب کی سوچ کے اوپر چلنا ہوگا اور ان کے اس ویژن کو اپنانا ہوگا جو جناح صاحب کا ویژن تھا. وہ جناح صاحب کا ویژن تھا کیا؟ پاکستان کی اس وقت کی جو حالات ہیں اس کو دیکھ کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ وہ لیڈرز ہیں جن کو جناح صاحب کے برابری کا درجہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, کہ جناح صاحب نے کیا پاکستان کو بنایا تھا اور اس کو کس طرح سے متحد کرنے کی بات کی تھی, اور آج کس طرح سے پاکستان کو انتشار کی صورت میں اور عوام کو جو ہے نا وہ آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور پھر اس کو اون بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ ہمارے ورکرز یا ہمارے جو کارکن ہیں وہ نہیں تھے. تو ناظرین آپ کو اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے آپ کو خود نکلنا ہوگا اور خود سوچنا ہوگا. سیاستدانوں نے ہمیں اسی طرح سے لڑاتے اور اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے رہنا ہے. تو آج کے اس ایپیسوڈ سے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.